آج ہم اسلامی دینیات کے ایک بہت ہی بنیادی مگر اکثر غلط سمجھے جانے والے تصور پر بات کریں گے، توحید۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک خدا ہے، کہہ دینے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آج ہماری کھوج کا مقصد اس فرق کو سمجھنا ہے کہ ایک خالق کے وجود کو محض تسلیم کر لینے اور پھر اپنی پوری زندگی کی بندگی کو صرف اسی ایک عقیدے پر استوار کرنے میں آخر کیا فرق ہے۔ بالکل، اور یہ فرق ہی دراصل آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایمان کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلامی فکر میں توحید کا مطلب صرف گنتی میں خدا کو ایک ماننا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ اپنی ربوبیت یعنی کائنات کو بنانے اور چلانے میں، اپنی الوہیت یعنی عبادت کا مستحق ہونے میں، اور اپنے اسماء و صفات یعنی اپنی خوبیوں اور ناموں میں یکتا اور بے مثال ہے۔ آج ہم اسی نقشے پر چلتے ہوئے اس تصور کی گہرائی میں اتریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی پہلی قسم سے شروع کرتے جس کا آپ نے ذکر کیا، توحید ربوبیت۔ سننے میں یہ بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگتی ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا، اسے چلانے والا، سب کو رزق دینے والا اور ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا صرف ایک ہی ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا، زندگی اور موت، یہ سب کچھ ایک ہی مرکزی قوت کے کنٹرول میں ہے، یعنی لارڈ کی حیثیت سے وہ ایک ہے۔ اچھا، یہ وہ نقطہ ہے جہاں میرے لیے چیزیں دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے ذرائع ایک حیران کن بات بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ کوئی صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں رہا، بلکہ تاریخ میں تقریباً سب نے ہی اسے کسی نہ کسی شکل میں مانا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاریخ کے بیشتر ادوار میں، چاہے وہ قدیم یونانی فلسفر ہوں جیسے ارسطو جنہوں نے ایک اولی اول سبب یا فرسٹ کاز کا نظریہ دیا، یا اسلام سے پہلے مکہ کے وہ مشرکین جو سینکڑوں بتوں کو پوجتے تھے، وہ بھی دل میں یہ مانتے تھے کہ اس سب کے اوپر ایک سب سے بڑا خالق ہے اور وہ اسے اللہ ہی کہتے تھے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ عام خیال تو یہ ہے کہ مکہ کے لوگ خدا کے وجود کے ہی منکر تھے اور بتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ کیا وہ واقعی اللہ کو سب سے بڑا خالق مانتے تھے؟ بالکل، ذرائع اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا یہ عقیدہ نقل ہوا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کس نے بنائے یا بارش کون برساتا ہے، تو وہ فوراً کہتے تھے اللہ۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی خالق ہے یا نہیں، وہ توحید ربوبیت کے آپ کہہ سکتی ہیں کہ قائل تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ایک سپریم بینگ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا کنٹرول ہے۔ ان کا اصل مسئلہ کہیں اور تھا۔ جب آپ فلاسفرز کی بات کرتی ہیں تو کیا ان کا اولین سبب کا تصور ایک غیر ذاتی گھڑی ساز خدا جیسا تھا، مطلب جو کائنات بنا کر اس سے لا تعلق ہو گیا؟ بہت بہترین سوال ہے۔ جی، زیادہ تر فلسفیانہ تصورات ایسے ہی تھے۔ ان کے نزدیک خدا ایک تجریدی حقیقت، ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی تو تھا، ایک پہلا محرک جس نے ہر چیز کو حرکت دی، لیکن وہ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو دعائیں سنتی ہو، مدد کرتی ہو، یا جس سے ذاتی اور روحانی تعلق قائم کیا جا سکے۔ وہ ایک فلسفیانہ ضرورت تھی، روحانی مرکز نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں توحید کی دوسری قسم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ خالق کو ماننا ایک تقریباً آفاقی تصور رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر تاریخ میں انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان اتنے شدید نظریاتی اختلافات کی جڑ کہاں تھی؟ پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا اگر اکثر لوگ پہلے سے ہی ایک بڑے خدا کو مان رہے تھے؟ یہیں پر توحید کی دوسری اور سب سے اہم قسم سامنے آتی ہے، توحید الوہیت۔ الوہیت کا تعلق الہ سے ہے، یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام شکلیں، دعا، نماز، قربانی، منت، امید، خوف، توکل، یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو سب کا رب ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ یہ نہیں تھا کہ ایک خدا کو مانو، بلکہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جھگڑا اس بات پر تھا کہ اگر مانتے ہو کہ خالق ایک ہے تو پھر اپنی حاجات، اپنی التجائیں، اپنی پرستش بھی اسی ایک کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو ایک منطقی قدم لگتا ہے۔
بالکل، اصل امتحان اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ صرف دماغ سے یہ تسلیم کر لینا کہ ایک خالق ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بالکل ناکافی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس اقرار کو اپنے عمل میں ڈھالا جائے۔ فکری طور پر خالق کو تسلیم کرنا ربوبیت کا اقرار ہے، لیکن اپنی پوری زندگی اور بندگی کو اس کے لیے جھکا دینا الوہیت کا اقرار ہے۔ اور اسلام کا اصل مطالبہ یہی ہے۔ ذرائع میں شیطان کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے وجود یا اس کی طاقت کا منکر نہیں تھا، اس نے تو اللہ سے براہ راست مکالمہ کیا تھا۔ اس کا انکار بندگی کرنے سے تھا، یعنی سجدہ کرنے سے۔ اس نے الوہیت کے تقاضے کو رد کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ وسیلے یا سفارش کا تصور تو انسانی معاشرے میں عام ہے، ہم کسی بڑے افسر تک پہنچنے کے لیے بھی تو سفارش ڈھونڈتے ہیں، تو کیا اسے روحانی دنیا میں لاگو کرنا ایک فطری انسانی رجحان نہیں؟ مکے کے لوگ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ایک بہت عام مغالطہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسانی سماج میں وسیلے کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں حاکم یا افسر لا علم ہو سکتا ہے یا اس تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے معاملے میں یہ مثال لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا جاننے والی ہے، ہر ایک کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا پردہ یا فاصلہ ہے ہی نہیں جسے عبور کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت پڑے۔ وہ براہ راست سنتا ہے اور براہ راست جواب دیتا ہے۔ مکہ کے مشرکین کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے دنیاوی نظام کو الہی نظام پر قیاس کر لیا۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی مانے کہ اس کا باپ ایک ہی ہے، لیکن اپنی ہر ضرورت کے لیے اور اظہار محبت کے لیے پڑوسی کے پاس جائے، یہ سوچ کر کہ پڑوسی اس کی بات باپ تک بہتر طریقے سے پہنچا دے گا۔ کیا خوبصورت مثال ہے! بالکل یہی معاملہ ہے۔ انہوں نے خالق حقیقی کو تسلیم کیا، لیکن اپنی امیدیں، اپنا خوف اور اپنی دعائیں ان ہستیوں سے وابستہ کر لیں جن کے پاس نہ کوئی اختیار تھا اور نہ ہی وہ نفع و نقصان کی مالک تھیں۔ یہی وہ شرک تھا جس کی نفی کرنے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ربوبیت یعنی خالق کو ماننے اور الوہیت یعنی صرف اسی کی عبادت کرنے کی بات کی، لیکن آپ نے شروع میں اسماء و صفات یعنی ناموں اور صفات کی توحید کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ تیسرا ستون کیا ہے اور یہ اس پوری تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ یہ تیسرا ستون دراصل پہلے دو کو مضبوط کرتا ہے اور خدا کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے اپنے جو نام اور جو صفات بتائی ہیں، انہیں بغیر کسی رد و بدل، بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی کیفیت کے ویسے ہی مانا جائے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ ضرور۔ مثال کے طور پر اللہ نے بتایا کہ وہ السمیع یعنی سب کچھ سننے والا اور البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اس کا سننا اور دیکھنا مخلوق جیسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے ہماری طرح کان یا آنکھیں ہوں گی۔ اسی طرح ہم اس کی صفات کا انکار بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ یہ تو انسانی خصوصیات ہیں۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، مگر اس کا سننا اس کی شان کے لائق ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں نہ مخلوق سے تشبیہ دینی ہے، نہ اس کی صفت کا انکار کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کھوج لگانی ہے کہ کیسے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا تصور ویسا ہی قائم کیا جائے جیسا اس نے خود بتایا ہے۔ اس میں انسانی قیاس آرائی یا مخلوق سے تشبیہ دینے کی گنجائش نہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ خدا کو انسانی تصور کی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اگر یہ اصول نہ ہو تو دو انتہائیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا تو انسان خدا کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے، یعنی اس کا انسانی کرن کر دیتا ہے، جیسا کہ بہت سے پرانے مذاہب میں ہوا جہاں دیوتا انسانی شکلوں اور کمزوریوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یا پھر دوسری انتہا پر انسان خدا کو ہر صفت سے پاک کر کے اسے ایک غیر فعال تجریدی قوت بنا دیتا ہے، جیسا کہ فلاسفرز نے کیا، جس سے کوئی ذاتی تعلق ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ توحید اسماء و صفات ان دونوں انتہاؤں کے بیچ ایک متوازن راستہ دکھاتی ہے۔ خدا صفات کا حامل ہے، لیکن وہ مخلوق جیسا نہیں۔ تو
اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں تو توحید کا اسلامی تصور 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، یہ ماننا کہ کائنات کا مالک، خالق اور مدبر صرف ایک ہے، یعنی توحید ربوبیت۔ دوسرا، جو کہ سب سے اہم ہے، اپنی تمام تر عبادت اور بندگی کو صرف اسی ایک کے لیے خالص کر دینا، یعنی توحید الوہیت۔ اور تیسرا، اس ذات کو اس کے ناموں اور صفات کے ذریعے ویسا ہی پہچاننا جیسا اس نے خود کو بیان کیا ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے، یعنی توحید اسماء و صفات۔ بالکل درست، اور یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو رب ہے، منطقی طور پر الہ بھی وہی ہونا چاہیے، اور جس کی عبادت کرنی ہے اس کی صحیح معرفت اور پہچان بھی ضروری ہے، جو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف دماغ سے تسلیم کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ماننے اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے، جو انسان کے ہر قول و فعل میں نظر آتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بہت واضح ہوئی کہ اسلام میں توحید کا تصور صرف ایک اقرار تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عملی اور جامع عہد ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ ایک خالق ہے صرف پہلا قدم ہے، اصل سفر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب انسان اپنی پرستش، اپنی وفاداری اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اسی ایک ذات کو بنا لیتا ہے۔ اور یہیں سے گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، جس پر غور کیا جا سکتا ہے اور جو ہمارے ذرائع بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ فرق خود عقیدے کی نوعیت کے بارے میں ایک سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب ایک فکری اعتراف، ایک فلسفیانہ سچائی، انسان کی پوری زندگی اور اس کے اعمال کے لیے ایک رہنما اصول بن جاتا ہے؟ فلسفہ کہاں ختم ہوتا ہے اور ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے۔